اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جو تمام سچوں سے زیادہ سچا ہے، اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرماتا ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایک گاؤں سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی 100 برس تک۔ پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا بلکہ 100 برس سوئے رہے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ گلی سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، غرض یہ کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑ دیں اور ان پر کس طرح گوشت بوست چڑھا دیتے ہیں۔ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسحاق بن بشر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزیر علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 برس موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا۔ حافظ بن عساکر علیہ رحمۃ اللہ اسحاق بن بشر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں بخت نصر نے قید کیا تھا۔ اس وقت آپ بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ آپ کو سب سے زیادہ توریت یاب تھی، اور توریت کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ آپ کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام انبیاء کی فہرست سے مٹا دیا، مگر یہ روایت ضعیف، منقطع اور منکر ہے، واللہ اعلم۔ اسحاق بن بشر کئی ترک و اسناد بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ سے ان سب راویوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بعض روایات میں کئی الفاظ زائد ہیں جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیے ہیں۔ ان روایات کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے متقی انسان تھے۔ ایک روز کام کے سلسلہ میں گاؤں سے باہر نکلے۔ آپ کا گزر ایک ویران جگہ سے ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے، گدھے پر سے اترے۔ ایک ٹوکری میں انجیر کا پھل تھا اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری میں سے سوکھی روٹی نکالی، پھر انگور کے پیالہ میں سوکھی روٹی کو بھگونے کے لیے کچھ دیر رکھ دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ دیوار کے ساتھ پاؤں کا سہارا لگا کر لیٹ گئے۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ اپنے پایوں پر کھڑی ہے اور اس کی میکیں ہلاک ہو گئی ہیں، ان کی بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، ان کی موت کے بعد اللہ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ آپ نے یہ کلمات از راہ شک نہیں کہے تھے، بلکہ از راہ تعجب کہا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں سے پھر سے زندگی کی روح کیسے دوڑے گی؟ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی، اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ جب 100 برس مکمل ہو گئے اور اس دور میں بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر آپ کی آنکھیں بنائی تاکہ کے ساتھ آپ دیکھ سکیں، قلب و نظر کو زندگی بخشی تاکہ آپ دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ پھر آپ کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ آپ کے جسم کے مختلف اجزاء جمع ہو رہے ہیں، ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا اور کھال چڑھی، پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے کہ آپ کے بال اگ گئے، پھر پورے ڈھانچے میں روح پھونکی گئی۔ آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، پھر وہ زندہ ڈھانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ حضرت عزیر خود تھے۔ پس فرشتے نے دریافت کیا، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ آپ نے فرمایا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے یہاں رکے تھے، اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، دن کا کچھ حصہ یعنی ابھی 1 روز بھی مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں 100 برس ٹھہرے ہیں، اپنے کھانے اور پینے کے سامان کو دیکھیے کہ وہ خراب نہیں ہوا، یعنی سوکھی روٹی اور انگور کا رس جیسے پیالے میں نچوڑا تھا، دونوں اسی حالت میں موجود ہیں، اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں، ان میں مرور وقت سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لگتا ہے کہ یہ بات سن کر آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
تو فرشتے نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر جانب سے آ کر جمع ہونے لگی۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس چڑھا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو تاکہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی جانب دیکھو ہم ان کو کیسے کرتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کس طرح بغیر گوشت کے گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ پھر دیکھنا ہم ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو کہنے لگے مجھے علم ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو ایک لمحہ میں زندہ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ لوگوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ لوگوں کو پہچان سکے، اور آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہ تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے گھر داخل ہوئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف خاتون بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 برس تھی۔ وہ آپ کی باندی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کے باعث اس کی طاقت جواب دے چکی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ عزیر کا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور پھر کہنے لگی میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری رکھی اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ بوڑھی عورت کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلے اور تعجب سے کہنے لگی 100 سال سے ہم عزیر کی صورت کو ترس رہے ہیں اور آج تک کسی نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ گم گشتہ عزیر ہوں۔ بوڑھی عورت کو یقین کیسے آتا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوت تھے، مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے تھے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ میری بینائی لٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی، کمزوری جاتی رہی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ یوں اللہ نے ان کی دونوں ٹانگیں درست فرما دیں اور وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلہ کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے، اور عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو کہ 118 سال کا بوڑھا تھا، وہ اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے پھر پکارا عزیر آ گئے۔ لوگوں نے پھر سنی انسنی کر دی، پھر چیخی سنتے کیوں نہیں، میں تمہاری فلاں بوڑھی ماں ہوں۔ انہوں نے میرے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے میری بینائی مجھے لٹا دی اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ بوڑھے سردار جو کہ آپ کے بیٹے تھے کہنے لگے میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کے شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو نشان موجود تھا۔ بنی اسرائیل کو تب بھی یقین نہ آیا، کہنے لگے عزیر سب لوگوں سے زیادہ توریت کے حافظ اور عالم تھے۔ بخت نصر نے توریت جلا دی، اب صرف وہی حصہ باقی ہے جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اگر تو عزیر ہے تو تورات کو مصحف کی صورت میں لکھ دے۔ دوسری بات یہ کہ عزیر کے والد سروخ نے بخت نصر کے زمانہ میں توریت ایک ایسی جگہ دفن کر دی تھی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر تو واقعی عزیر ہے تو وہ نسخے نکال کر دکھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا تو توریت نکال لی جس کے اوراق بسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ حضرت عزیر نے توریت کی کتاب کا کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہودیوں کا آپ کو ابن اللہ کہنا۔
حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر توریت کی تدوین فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ اسی درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک معجزہ رونما ہوا۔ آسمان سے 2 شہاب ٹوٹے اور ان سے نکلنے والی روشنی عزیر علیہ السلام میں داخل ہو گئی۔ اسی بنا پر یہودی کہنے لگے عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ عزیر ابن اللہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہاب آپ کے شکم مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں توریت نئے سرے سے لکھ کر دی، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ آپ نے سواد عراق کے علاقہ میں حزقیل نبی کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر انہیں نئے سرے سے توریت لکھ کر دی، اور جس بستی میں آپ کا انتقال ہوا تھا اسے سائر اباز کہا جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور آپ کا زمانہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی شخص توریت کا حافظ نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت الہام فرما دی اور آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی، جیسا کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، وہ نور معرفت لے کر اترا، اور وہ نور حضرت عزیر علیہ السلام نے منتقل فرما دیا۔ آپ نے تمام توریت حرف بحرف لکھوا دی اور یوں تدوین مکمل ہو گئی۔ حافظ بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ ہے اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، یعنی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو توریت کو اپنی یادداشت کی بنا پر لکھتا۔ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زبانی توریت لکھ دی تھی۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے پاس بغیر لکھے توریت لا سکے، جبکہ عزیر بغیر لکھے توریت لے آئے۔ لوگوں نے اسے بنیاد بنا کر کہنا شروع کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ توریت کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا۔ یہ رائے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔